درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ لا نبي بعده ولا نبوة بعده، ولا رسول بعده ولا رسالة بعده۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ وقال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وقال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی۔ جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی۔ جو چھوڑا دامن قرآن نتیجہ اس کا یہ دیکھا، جہاں بانی جو کرتے تھے کرتے ہیں وہ دربانی۔ معزز علماء کرام، مہمانان عظام اور میمن نگر کے میرے نوجوان بھائیوں بزرگوں،
اور سننے والی میری مائیں اور بہنیں، کافی دیر سے ہم اور آپ نوجوان عالم دین مولانا شاہد صاحب سلمہ سے قرآن کریم کے فضائل اور قرآن کریم کے جیسی دولت اور اس کے جیسی نعمت کے فضائل ہم کافی دیر سے سن رہے تھے۔ گھروں میں بھی آواز پہنچ رہی ہے، اور اب تو چینلوں کا زمانہ آ گیا ہے، گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے ٹیک لگا کر دین کی بات سننے کا آج کل رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے بڑے مثال دیتے ہیں، میں گھروں میں بیٹھ کر سننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ لاک ڈاؤن کے بعد سورت شہر کو خصوصاً یہ کافی مہینوں کے بعد اور ایک لمبی مدت کے بعد ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ دین کی بات علل اعلان کی جائے، دین کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اولیاء اعظام صحابہ کرام کے واقعات علل اعلان بیان کیے جائے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں، فتنہ جیسا ہوگا اس کے مقابلے پر محنت بھی اسی اعتبار سے کرنی پڑتی ہے۔ جب فتنہ دن دنا رہا ہے، فتنہ کے ماحول اور ایمان سوز ہوائیں جب وہ عام ہوتی جا رہی ہے، ہمیں دین کی محنت کو بھی عام کرنا پڑے گا۔ ہمیں ان پروگراموں کی، ہمارے اکابر، ہمارے علماء کی آمد، اللہ والوں کی آمد، اہل علم کی آمد کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت سمجھنا پڑے گا۔ بے شک گھروں میں بیٹھ کر بھی دین کی بات تو سنی جا سکتی ہے، مگر ٹھنڈی کا زمانہ ہے۔ میں مثال دوں، ایگزامپل دوں، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، دسمبر کا مہینہ آ رہا ہے، سخت ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور آج کے نیوز میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کشمیر جو ہمارے ہندوستان کا سر کا تاج ہے، وہاں تو ٹیمپریچر مائنس پر پہنچ چکا ہے۔ اگر ایسا ماحول ہو جائے تو ہمیں آگ جلانی پڑتی ہے، ٹھنڈی کو دور کرنے کے لیے انتظام کرنے پڑتے ہیں۔ سخت سردی ہو اور آگ جلائی جائے مگر ہم آگ سے دور بیٹھے، آگ نظر آ رہی ہے مگر ہم آگ سے دور بیٹھے ہیں، ہوگا کیا کہ آگ کی روشنی تو پہنچے گی مگر گرمی نہیں پہنچے گی۔ اس آگ سے ہمیں جیسا نفع لینا چاہیے، جیسا فائدہ لینا چاہیے، ہم اس کو نہیں لے سکیں گے، اس لیے کہ ہم آگ سے دور بیٹھے ہیں۔ دین کی باتیں بے شک گھروں پر پہنچنا، گھروں تک اس کو پہنچانا، یہ بھی بہت بڑی اس وقت عبادت ہے، مگر جو فائدہ درکار ہے دینی ماحول میں، اس کے دائرے میں بیٹھ کر اس کا فائدہ الگ ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے میمن کالونی کے نوجوان بڑے دھیان اور توجہ سے سن رہے ہیں۔ مجھے ہمارے میزبان نے وقت دے دیا ہے، انشاءاللہ العزیز جب وقت پورا ہو جائے گا میرا، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔
والد محترم بھی تشریف لا چکے ہیں. اب وہ عمر اور وہ طاقت نہیں ہے کہ جو بدن کو ساتھ دے، لہذا بڑی ہمت دلا کر ہمارے میزبان نے اور جو واسطہ بنے ہیں ہمارے سلیمان بھائی وریاء والے مولانا عبد الرحمن صاحب، ان کے ذریعے سے ہمارے رضوان بھائی اور ان کے بھائی ساجد صاحب جو خاص دائی ہے، انہوں نے کہا تھوڑی دیر بھی والد محترم، تھوڑی دیر بھی اگر 5 منٹ بھی نصیحت کر دے اور دعا کر دے تو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے ہمارا پروگرام کامیاب ہو گیا. اسی نیت سے تشریف بھی لائے ہیں. انشاءاللہ آخر میں کچھ نصیحت فرما کر دعا کر دیں گے. میں نے موقع اور محل کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کی چند آیات کا سہارا لیا ہے. کچھ 2-4 ضروری باتیں عرض کر دوں گا. ابھی ہم نے قرآن کریم کے فضائل سنے. قرآن کریم میرے اور آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہبر ہے، ہدایت کی کتاب ہے. ہر زندگی کے گوشے میں اور زندگی کے ہر موقع کے لیے قرآن کریم میں ہمیں تعلیمات مل جاتی ہے. ایک ضروری موقع اس وقت میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اس طرف کہ قرآن کریم نے ایک موقع ہے ولایت کا موقع. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اولیاء کرام کا مقام کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کن علامتوں سے اور کن اوصاف پر ایمان والوں کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لیتے ہیں، اس کی رہبری بھی ہم کو قرآن نے کی ہے. اس کی طرف بھی ہمیں قرآن رہبری کرتا ہے. ویسے تو راندیر والوں اور میمن کالونی میں رہنے والوں اور اطراف سے آنے والوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ویسے تو ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے. یاد رکھے، ہر ایمان والا، ہر کلمہ گو مسلمان، مرد عورت جوان بوڑھا، ہر ایک سب اللہ کے ولی ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات. بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ولی ہے ایمان والوں کا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کے ولی ہے. مولانا ولی کا معنی کیا؟ ولی کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم عربی ڈکشنری میں ولی کا ترجمہ تلاش کریں گے تو ہمیں کئی معنی ملیں گے. ایک معنی نہیں ملے گا، بہت سارے معنی ملیں گے. ولی کے الگ الگ میننگ ہیں، الگ الگ معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے مددگار ہونا، ایک معنی یہ ہے کہ مددگار ہے ولی کا معنی، اور یہاں پر اس آیت میں وہی معنی مراد ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کے ولی ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں ایمان والوں کا اگر کوئی مددگار ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کے چہروں پر، آج ہم اپنی قوم کے چہروں پر مردگی دیکھ رہے ہیں، افسردگی دیکھ رہے ہیں۔ آج کا مسلمان احساس کمتری میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، دباؤ اور تناؤ کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ شیطان کا کام ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر رہا ہے۔ جتنا ہم قرآن پڑھیں گے، جتنا قرآن سنیں گے، جتنا ہم اپنے آپ کو قرآن سے قریب کریں گے، اتنا ہی ایمان والے کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ شیطان کا کام ہے، وہ ہمارے ایمان پر حملہ کرتا ہے، وہ ہمیں ڈراتا ہے۔ مومن کا کام ڈرنا نہیں ہے۔ اگر ایمان والے کے پاس ایمان ہے اور اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ ہے تو شیطان کے ڈر میں ایمان والا نہیں آتا، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ ڈرانے والوں کے، مکاروں کے مکروں سے، ڈرانے والوں کے ڈرانے سے ڈرتا نہیں ہے۔ جب ایمان کامل ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کا مددگار تو اللہ ہے۔ حالات دنیا میں آئے، اتار چڑھاؤ دنیا نے دیکھا، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی اچھے حالات کبھی برے حالات، کبھی آزمائش کبھی نعمتیں، سب اتار چڑھاؤ تو یہ دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا کا قانون ہے، اللہ کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے۔ آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اگر ان امتحان میں ڈھیلے پڑ گئے تو دجال کا فتنہ تو بڑا خطرناک آنے والا ہے۔ اگر اس میں ہمارے پیر ڈھیلے ہو گئے، اس میں ہماری زبان کے بول ہلکے ہو گئے، ہمارا ایمان ہلکا ہو گیا اور بے قیمت ہو گیا، اور اگر ہمیں اپنے ایمان کی قدر نکل گئی تو پھر وہ خطرناک حالات جو آنے والے، کتنے خطرناک کہ دجال اپنے ساتھ روٹیوں کے ٹوکرے اور روٹیوں کے خزانے، نعمتوں کے خزانے لے کر چلے گا۔ جو میری مانے گا اسے روٹی ملے گی، جو میری مخالفت کرے گا اسے سزا ملے گی۔ ابھی وہ صحابی کا واقعہ سنایا مولانا شاہد صاحب نے۔ یہ بیان اسی لیے ہوتے ہیں، یہ دین کی محفل مجلس اسی لیے ہوتی ہے، ہمارا کمزور ایمان کے اندر جان پیدا ہو جائے، ہمارے اندر ایمان پر جو غفلت کا کچرا جمع ہے وہ صاف ہو جائے، ہم سنیں اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں، ایک کامل ایمان والے کے ایمان کا پاور کیا ہوتا ہے، اللہ کے وعدے کیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ کتنا صاف اعلان ہے اللہ کا، کتنا صاف۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ ایمان والوں کا مددگار تو اللہ ہے، اہل ایمان کی مدد کرنے والا تو آسمان اور زمین کا مالک ہے، مگر جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس کلمہ نہیں ہے، جن کے پاس اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔
دنیا میں بھی نہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ ولی کا معنی یہ ہوتا ہے، اسی لیے اہل ایمان کو چاہیے ایمان والے کی زبان پر اگر المدد کا نعرہ ہو یا المدد کا دعویٰ ہو تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے نام کے ساتھ ہو۔ یا اللہ المدد، ایمان والے کا نعرہ یہ ہوتا ہے۔ ہر تنگی میں، ہر تکلیف میں اللہ سے مانگے اور اسی کو کرتا دھرتا سمجھے۔ المدد کہنے کے قابل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ایمان والوں کے ولی ہے۔ اسی آیت سے علماء مفسرین نے یہاں بات لکھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کے ولی ہے تو ہر ایمان والا بھی اللہ کا ولی ہے۔ ہر ایمان والا، میمن کالونی والے، میمن سوسائٹی والے، شاید مجھے بیان کے بعد کوئی سوال کرے کہ مولانا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ہر ایمان والا اللہ کا ولی، تو وہ جو بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت سید الطائفہ سید الاولیاء حضرت عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، ولی ہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سنجری چشتی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ ہر ایمان والا بھی اللہ کا ولی ہے، مگر فرق دونوں کے بیچ میں بہت بڑا ہے، اور وہ فرق یہ ہے، یہاں ہمارے سامنے لائٹ جل رہی ہے، وولٹیج کافی تیز وولٹیج کی لائٹ ہے، اس کا کرنٹ زیادہ ہے، یہ بھی لائٹ ہے، اور ایک لائٹ ہے جو رات میں ہم جلاتے ہیں، والد محترم اکثر مثال دیا کرتے ہیں، ایک لائٹ وہ ہے جو رات کے وقت جلاتے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیم لائٹ۔ وہ ڈیم لائٹ وہ بھی ایسی اللہ کی بندی ایسی ہے کہ کبھی آتی ہے کبھی اڑ جاتی ہے، کبھی کرنٹ آیا تو آتی ہے، کرنٹ چلا گیا تو وہ بھی اڑ جاتی ہے تو وہ بھی لائٹ اور یہ بھی لائٹ ہے، مگر فرمایا دونوں لائٹوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اس میں وولٹیج کم ہے، اس میں پاور زیادہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کے پاس جو ولایت ہوتی ہے وہ ولایت کا ٹاپ لیول ہوتا ہے، اعلیٰ قسم کا کرنٹ ہوتا ہے، اور عام ایمان والے میں جو ولایت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے ڈم لائٹ ہوتی ہے، کرنٹ آتا ہے تو آتی ہے، کرنٹ جاتا ہے تو چلی جاتی ہے، جمعہ آتا ہے تو آتی ہے، جمعہ کا دن آیا، جمعہ کا وقت آیا تو کرنٹ آیا تو آ جاتی ہے، یہ بھی مسجد میں آ جاتا ہے، اور جیسے جمعہ گیا وہ ٹوپی اتار کے جو رکھی کباڑ کے اندر، جو ٹوپی رکھی تو ایسی رکھی کہ اب تجھے آئندہ جمعہ کو میں نکالوں گا، اس سے پہلے نہیں، آئندہ جمعہ کو نکالوں گا۔ مولانا نے ایک شعر پڑھا تھا، میں بھی وہ سنا دوں، آج ہماری حالت یہ ہے، جس دور پہ نازا کی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے
منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ کون کہتا ہے مسلمان پریشان ہے؟ کون کہتا ہے؟ ارے مسلمانوں کو صبح کے وقت دیکھو، ان کے محلوں کو دیکھو، سوسائٹیوں کو دیکھو، فجر میں آرام سے نماز کے وقت میں بڑا سناٹا ہے اور اطمینان سے سوئے ہوئے ہیں۔ کون کہتا ہے مسلمان پریشان؟ جس نے بھی کہا بڑا اچھا کہا۔ حقیقت میں حالات یہی ہے۔ ایک قدم آگے بڑھانے کو ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ حالات ایسے ہیں، چاروں طرف سے بھیچا جا رہا ہے، اور مسلمان ہے کہ خواب غفلت میں سویا ہے۔ دل میں تڑپ ہوتی، راتوں کی نیند حرام ہو جاتی، تختے تیار کر دیے جا چکے ہیں، قبر کے گھڑے کھود دیے جا چکے ہیں، اس پر نشان لگا دیا گیا ہے، مگر قبر میں سونے والا دیکھو خواب غفلت میں سویا ہے۔ میں نے کئی جگہ پر یہ واقعہ سنایا۔ فرانس کے ایک اسکول کے اندر انگریز کے بچے گورے، ان کو پکنک پر لے جایا گیا۔ بہت ساری جگہوں پر جا کر آئے ہیں، آج ہم آپ کو نئی جگہ پر لے جاتے ہیں۔ ٹیچر بھی گورے ہیں، انگریز ہے، بچے بھی انگریز، کہ آج آپ کو مسلمانوں کی مسجد میں لے جاتے ہیں، پریئر ایریا، عبادت کی جگہ، مسجد میں لے گئے۔ سارے بچوں کو بتلایا امام صاحب نے کہ دیکھو یہ مسجد ہے، مسجد کا معنی یہ ہوتا ہے، مسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ سجدہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سر جھکانا۔ سب نے سر جھکایا، سارے بچوں کو سجدہ کرایا گیا۔ انگریز کے بچے ہیں، غیر کے گود میں پیدا ہوئے، غیر خاندان میں پیدا ہوئے، ان بچوں نے جب سجدہ کیا اور سجدے میں گئے تو کافی دیر تک سر جھکا کر رکھا، کافی دیر تک سجدے میں پڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا، ان سے فیڈ بیک لیا گیا، معلوم کیا گیا کہ آپ نے سجدے میں کیا محسوس کیا، سجدے میں آپ نے کیا پایا۔ ایک بچے نے کہا میں نے دیکھا جب سجدے میں سر جھکایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا سر تو زمین پر تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے زمین کے اندر آسمانوں میں چڑھنے اور کامیابیوں تک پہنچنے اور منزلوں تک پہنچنے کے راستے مجھے نظر آئے۔ ایک انگریز کا بچہ کہتا ہے مجھے کامیابیوں کے راستے نظر آئے۔ ایک دوسرے نے کہا کہ جب میں نے سر جھکایا سجدے میں تو ایسا لگا میرے سر پر ایک بوجھ تھا، میرے سر پر ایک بہت بڑا بوجھ اور بھار تھا۔ جب میں نے سجدہ کیا تو زمین نے میرے سارے بوجھ کو چوس لیا اور میرے بوجھ کو، میرے بھار کو ہلکا کر دیا۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رأسِ شیماب، وہ نماز جس سے روئے زمین کانپ جاتی تھی،
آج اسی کو ترستے ہیں منبر و محراب۔ ہم ہماری تہذیب کو چھوڑ کر، ہمارے طریقے کو چھوڑ کر، ہمارے دین کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اگر ہم دنیا میں چین حاصل کرنا چاہے، کبھی بھی چین نہیں مل سکتا ہے، کبھی بھی چین نہیں مل سکتا۔ صبح کا وقت ہے اور مسجد خالی ہے، ایک اپارٹمنٹ کے نیچے ہم کھڑے ہو جائے اور وہاں کھڑے ہو کر دیکھے فجر کی اذان کے بعد کتنے لوگ یہاں سے نکلتے ہیں، اترتے ہیں، ہمیں احساس ہوگا ایک بڑا علاقہ ہے، محلہ ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے، مگر فجر کی نماز کے وقت جب اللہ کی نصرت اور مدد اتاری جاتی ہے اس وقت ہمارا نوجوان سویا ہوا ہے۔ میں پھر سے کہہ دوں، میں پھر سے پڑھوں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، انگریزی پڑھائی بچوں کو، قرآن پڑھانا بھول گئے، ایک لخت شریعت یاد رہا، احکام شریعت بھول گئے۔ مجھے ایک ہی بات سمجھانی ہے کہ ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے بے شک، مگر اولیاء کرام کے پاس جو ولایت کا درجہ ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجہ ہے، اور عام ایمان والے کے پاس ولایت کا ادنا درجہ ہے۔ ایک مثال ہمارے بڑے دیتے ہیں، یہاں پر دو آدمی ہیں، ندی پار کرنی ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، تیر کر جانا ہے، دونوں ندی کے اندر اترتے ہیں، ایک تیرنا جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا، جو جانتا ہے تیرنا وہ تیرتے ہوئے منزل مقصود تک، سامنے والے کنارے تک پہنچ جاتا ہے، جو نہیں جانتا وہ ہاتھ پیر ضرور مارتا ہے مگر آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، جہاں ہوتا ہے وہیں کھڑا رہتا ہے۔ جسے تیرنا آتا ہے وہ کنارے پر پہنچ جاتا ہے، جہاں پہنچنا ہے دوسرے کنارے پر، جسے نہیں آتا وہ بھی کنارے پر ہے مگر اس کنارے پر ہے۔ فرمایا کنارے کے اعتبار سے دونوں برابر ہے، وہ بھی کنارے پر ہے یہ بھی کنارے پر ہے، مگر جسے تیرنا آتا تھا وہ وہاں پہنچا ہے جہاں پہنچنا چاہیے، وہ اس لیول پر ہے، اور جسے تیرنا نہیں آتا وہ بھی کنارے پر ہے مگر وہ ابتدا میں ہے، ابھی وہ وہاں تک نہیں پہنچا ہے جہاں پہنچنا چاہیے۔ اللہ والے اولیاء کرام اس درجے پر ہوتے ہیں، اسی آخری درجے کو قرآن کریم نے بیان کیا، وہی آخری لیول اہل اللہ کا۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اے لوگو سن لو، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ سورت والو، میمن نگر والو، اللہ کا کامل ایمان والا بندہ اور بندی ہے، اسے کسی خوف دلانے والے کا خوف نہیں ہوتا، اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، چاہے پوری دنیا ایک ہو جائے
مجھے نقصان پہنچانے پر آ جائے، مگر اللہ نے میرے مقدر میں نقصان نہیں لکھا ہے، پوری دنیا مل کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دل میں دو ڈر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھنا، ایک دل میں، جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اس دل میں مخلوق کا ڈر اللہ نکال دیں گے، مخلوق کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور جس دل میں مخلوق کا ڈر ہوگا تو پھر اللہ کا ڈر اس دل کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کتنی بڑی نعمت ہے، یہ تو مطلوب ہے، یہ تو پسندیدہ ہے۔ دباؤ اور تناؤ کے دو قسم بتائی جاتی ہے، سائیکولوجی پڑھانے والے جانتے ہیں۔ اسٹریس کی بھی دو قسم ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے یوسٹریس اور ایک ہوتا ہے ڈسٹریس، یعنی ایک دباؤ مطلوبہ ہوتا ہے اور ایک دباؤ ہوتا ہے غیر مطلوبہ۔ ایک دباؤ خوف اچھا ہوتا ہے، مثبت ہوتا ہے، اور دوسرا دباؤ منفی ہوتا ہے، اس کا اثر ہماری صحت پر پڑتا ہے۔ مگر ایک دباؤ اچھا ہے، کون سا دباؤ؟ کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ مثبت دباؤ ہے۔ اگر اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے تو دل کے اندر چین اور سکون آتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی اچھی مثال دی، فرماتے ہیں مخلوق کا ڈر اور اللہ کا ڈر، ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مخلوق کا ڈر ہوتا ہے، پولیس کا ڈر ہے، چور کا ڈر ہے، اور کسی محکمے کا ڈر ہے، تو آدمی بے چین رہتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، پیسہ ادھر سے ادھر چھپاتا پھرتا ہے، کہاں رکھے، ڈر ہے۔ دنیا کا ڈر ہے، مخلوق کا ڈر ہے، بے چینی آتی ہے۔ مگر اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو فرمایا کہ وہ چین لے کر آتا ہے، وہ سکون لے کر آتا ہے، وہ اطمینان لے کر آتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا ڈر تو مطلوبہ ہے۔ جتنے انبیاء علیہم السلام آئے دنیا میں، انہوں نے انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہبری کے لیے کسی چیز کو اگر بنیاد بنایا تو وہ اللہ کے ڈر کو بنیاد بنایا۔ یاد رکھے، نبیوں نے امتوں کی اصلاح کے لیے قانون کو بنیاد نہیں بنایا، اس لیے کہ قانون، اگر ایک آدمی بند کمرے میں ہے، کون سا قانون دیکھنے والا ہے؟ ایک آدمی جنگل میں ہے، تنہائی میں ہے، کون اسے دیکھنے والا ہے؟ مگر نبیوں نے قانون کو بنیاد نہیں بنایا، انسانوں کی اصلاح کی بنیاد اللہ کے ڈر کو بنایا کہ قانون چاہے دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کی ذات ہے جو تجھے ہر وقت دیکھ رہی۔ اسی لیے قرآن کریم نے اللہ سے ڈرنے والوں کو ڈبل انعام کے وعدے فرمائے، ہر چیز ڈبل ملے گی۔ مطیع فرما بردار کو جو چیز ملے گی، اللہ سے ڈرنے والوں کو ڈبل ملے گی۔ قرآن کہتا ہے الحمدللہ۔ سورہ رحمان، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو لوگ دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے تھے، چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا خدا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے،
جو یہ جذبے رکھنے والے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے تو جنت میں ڈبل نعمتیں ہم نے تیار کر رکھی، ڈبل باغات، ڈبل نہریں، ڈبل اکرام، ڈبل انعام۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں اولیاء کرام، ہر وقت اللہ کا خوف ہوتا ہے، قدم آگے بڑھاتے ہیں، پھر اللہ اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ان بیانوں سے ہم کیا حاصل کریں؟ علماء کرام کے پاس بیٹھ کر دین کی محفلوں میں، تعلیم کے حلقوں میں، مستورات کے پروگرام میں یہ ساری محنتوں کا، مسجد والی محنت، مدرسے والی محنت، ان تمام محنتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم دھیرے دھیرے اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے قدم آگے بڑھائے تو پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ لیول اور مقام تک پہنچا دے گا جہاں پر اولیاء کرام پہنچے ہوئے ہوتے۔ مجھے بتلایا گیا اصلاح معاشرہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ میرا آدھا وقت ختم ہو گیا، ابھی آپ کو اور آدھا مجھے برداشت کرنا باقی ہے۔ اصلاح معاشرہ، ماشاءاللہ ماں بہنیں بھی سن رہی ہے، اتنا اچھا موقع کیوں ہاتھ سے جانے دوں۔ نومبر اور دسمبر کا جو مہینہ ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں، خاص طور پر ہم گجرات والوں کے یہاں پر وہ شادیوں کا موقع ہوتا ہے۔ شادیاں کافی ہوتی ہے، رشتے ہوتے ہیں، منگنیاں ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ میں نے پرچے میں پڑھا اصلاح معاشرہ، اگر میں اصلاح معاشرہ کی کوئی بات نہیں کہوں گا تو ہو سکتا ہے ہمارے میزبان ناراض ہو جائے، اور یہ میرا اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھے، میری ماں بہنیں خاص طور پر توجہ دیں، نکاح اور شادی سے پہلے رشتے تلاش کیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں سبھی جگہ پر۔ کچھ جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والے خود آگے چل کر لڑکی تلاش کرتے ہیں، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کے والدین یعنی لڑکی والے وہ رشتہ تلاش کرتے ہیں، اور دونوں کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے اولاد دی ہے، صاحب اولاد بنایا ہے، کسی کو صرف لڑکے ہی لڑکے دیے، کسی کو صرف لڑکیاں ہی دی، کسی کو لڑکی لڑکے دونوں دے دیے، قرآن کہتا ہے، اللہ کا اعلان ہے، پیغام ہے، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُرَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ وہ چاہتا ہے جسے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے ہی دیتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دونوں دیتا ہے۔ اور ماشاءاللہ میاں بھائیوں کے یہاں تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ 10 سال پہلے بھی آئے تھے تو بھی کہا مولانا دعا کرو، گھر میں امید ہے۔ 10 سال کے بعد آئے تو بھی پتا چلا کہ امید ہے۔ اچھی بات ہے بھائی، اللہ کا فضل ہے، جب وہ دے رہا ہے تو ہم کیوں بخیلی کرے، ہم کیوں کنجوسی کرے؟ آتی ہے تو آنے دے، اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولوی دامت برکاتہم مد اللہ ظلہ ایک موقع پر ہمارے مرکز پر فرمایا تھا کہ میرے ایک دوست ہے، ان کے 18 بیٹے۔ حضرت مولانا فرماتے کہ میرے دوست ہے، ان کے 18 بیٹے۔ اللہ اکبر، 18 بیٹے۔ میں تو دھیرے سے بول رہا ہوں اس لیے کہ اگر کوئی
الذین کفروا سن لے گا تو وہ تو یہیں راندیر سے میرے خیال سے 60 کلومیٹر دور بھاگ جائے گا کہ وہ ان کے اندر ایسے ایسے بھی کلاکار لوگ موجود ہیں، ایسے ایسے بھی رستم موجود ہے، 18 بچے، اور وہ بھی اللہ کا بندہ ایسا تھا کہ اس نے نام بھی ایسے رکھے تھے، کسی کا نام عنایت الہی، کسی کا نام فضل الہی، کسی کا نام رحمت الہی، کسی کا نام نعمت الہی، کسی کا نام برکت الہی۔ مولانا نے کہا کہ اب 19واں بیٹا ہو تو نام رکھنا بس الہی، اب 19واں ہو تو یہ نام رکھیو بھائی بس الہی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اب یہ نعمت وہاں بھیج دے جہاں نہیں، جہاں بالکل نہیں ہے، بارش کا قطرہ بھی نہیں ہے، وہاں بھیج دے یہ نعمت، اب یہ دعا کریو۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں ذالک فضل اللہ ہوتا ہے، لڑکے بھی اللہ نے دیے، لڑکی بھی اللہ نے دی، جب جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، رشتے کا موقع آیا، لڑکی والے بھی رشتہ تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج کے اندر ایک بہت بڑی برائی چل رہی ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ لڑکا لڑکی جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے ان کا نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں شریعت نے فرمایا کہ اس میں جلدی کی جائے۔ فرماتے ہیں اجلوا بالصلاة قبل الفوت وعجلوا بالتوبة قبل الموت۔ نماز کا وقت نکل جائے اس سے پہلے ادا کرنے میں جلدی کرو، موت آئے اس سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ کسی سے قرض لیا ہے، ادھار لیا ہے، اور جتنی مدت کا لیا ہے، جب وقت آ جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ ہاں، ادھار قرض کسی سے معاف نہیں ہوتا، یاد رکھنا، چاہے کتنا ہی بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو، کتنا ہی پہنچا ہوا کیوں نہ ہو، قرض یہ مخلوق کا حق ہے، اگر جب تک وہ معاف نہیں کرے گا وہاں تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہیں معاملات کی کیا حالت ہے ہم جانتے ہیں، کس کا دیا ہے تو ان کا دیں گے، اوپر سے یہ کہتا ہے کہ کس کا دیا ہے تو ان کا دیں گے، اس کی ٹوپی اس کے سر اور اس کی ٹوپی اس کے سر، پرائے مال کو اپنا سمجھے اور حرام کو بھی حلال جانے، کرے گناہ اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے۔ بھائی کا اب ہے بھائی رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ رئیس کرتے ہیں چورا چوری، فریب حاصل ہے پوری پوری، غریب کی دیکھو سینہ زوری، امیر کی دیکھو سینہ زوری، غریب کا دل دکھا رہا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ کس کا دیا ہے تو ان کا دیں گے، اوپر سے یہ کہتا ہے، اور زیادہ اگر فورس کرو تو کیا کہتا ہے، تمہارے تو دودھ میں دھو کے دیں گے، تمہارے تو ایسے دیں گے، دودھ میں دھو کے نچوڑ کے دیں گے، پر دیں گے کون سے وقت دیں گے اللہ کے بندے، وہ تو بتا دے، تاریخ کا وہ سال تو بتا دے، وہ کیلنڈر تو بتا دے، مہینے کی 33 تاریخ کو دے گا کہ 34 تاریخ کو دے گا، اور سال کا 13واں مہینہ ہوگا کہ 14واں مہینہ، وہ کب آئے گا؟ قرض اگر لیا ہے جتنے وقت کے لیا ہے، فرمایا وقت آ جائے جلدی کر دو۔ نمبر 5، جب
جب لڑکے لڑکی کی شادی کی عمر ہو جائے، رشتے کی عمر ہو جائے، فرمایا ان کا نکاح کرنے میں جلدی کرو، دیر مت کرو۔ لڑکی والے ہیں، اگر لڑکی والے رشتہ تلاش کرتے ہیں، ہمارے سماج میں ایک چیز یہ چلتی ہے کہ مان لو اگر لڑکی کے باپ نے رشتہ آگے سے بھیجا ہے تو اسے پوری زندگی یہ تانے دیے جاتے ہیں، پوری زندگی اسے یہ سنایا جاتا ہے شاید تیرے اندر کوئی کمی تھی، شاید تیرے اندر کوئی نقص تھا، شاید تیرے اندر کوئی عیب تھا، شاید تیرا رشتہ ہوتا نہیں تھا جس کی بنا پر تیرے باپ نے آگے چل کر تجھے یہ رشتہ جو ہے ہم تک پہنچایا ہے، آگے چل کر رشتہ دیا ہے۔ یہ کہنے والے اللہ سے ڈرے، رشتے ہم بناتے ہیں یا آسمان والا خدا بناتا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ جب تو لڑکے کو لڑکا بنا نہیں سکتا، لڑکی کو لڑکی بنا نہیں سکتا، ماں کی پیٹ میں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ خدا نے اس کے رجسٹر میں سب لکھ دیا ہے، اس کا دانہ کتنا ہوگا، زندگی کتنی ہوگی، نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا، نکاح کہاں ہوگا، رشتہ کہاں ہوگا، سب لکھ دیا جاتا ہے۔ تانے مارنے والے وہ یہ نہیں سوچتے میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین، مخدومہ مسلمین، محبوب رب العالمین حضرت حفصہ بنت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کا رشتہ پیش کیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آگے چل کر رشتہ پیش کیا۔ ہماری ماں ہیں، پوری امت کی ماں ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے حبیب میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا حضور سے بڑھ کر کوئی داماد ہوگا؟ کیا حضور سے بڑھ کر بھی کوئی رحم دل ہوگا؟ میرے اور آپ کے آقا نے کبھی زندگی میں ماں حفصہ کو تانا نہیں مارا کہ تیرے باپ نے تو آگے چل کر رشتہ دیا ہے۔ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں ام المؤمنین میں کوئی نعوذ باللہ خامی ہوگی، عیب ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاملات ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پھر ایک بات اور ہے، اگر جہاں سے ہمیں رشتے مطلوب ہوتے ہیں یا امید ہوتی ہے وہاں بات نہیں بنتی اور وہ رشتہ کسی اور کے ہاں چلا جاتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ اب اپنی بچی کا رشتہ ایسی جگہ کراؤں جو اس کے رشتے سے بھی زیادہ اچھی جگہ ہو، ایسی جگہ۔ اب وہ دیکھتے رہ جائے، اس کے پاس ایسا بنگلہ ہے، میں اس سے بڑے بنگلے والے کے یہاں رشتہ ڈالوں گا، اس کے وہاں ایسی گاڑی ہے، میں اس سے بڑی کار والے کے یہاں رشتہ ڈالوں گا، اس نے سورت میں رشتہ بھیجا ڈالا ہے، میں انگلینڈ میں رشتہ دوں گا، کینیڈا میں رشتہ دوں گا۔ ایسی بنیادوں پر رشتے کیے جاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ نکاحوں کے موقعوں پر، شادیوں کے موقعوں پر رشتوں کی بنیاد دینداری کو بنانا چاہیے کہ لڑکا اگر دیندار ہے اور لڑکی دیندار ہے تو پھر ہمیں وہاں رشتہ کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اس دیندار کے پاس اگر دنیا کی ظاہری دولت نہیں ہے مگر جو دولت اس کے پاس اللہ نے رکھی ہے اس کے نتیجے میں اللہ کون سی دولت سے نوازے گا وہ ہم اور آپ نہیں جان سکتے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ حضرت نجم الدین رحمت اللہ علیہ بڑی عمر ہو گئی، بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، سپہ سالار ہے، عمر ہوتی جا رہی ہے، رشتہ نہیں کر رہے ہیں، نکاح نہیں کر رہے۔ ان کے سگے بھائی اسد الدین
رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا بھائی جان آپ رشتہ نہیں کر رہے، شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ فرمایا کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے، میں ایسا رشتہ تلاش کرتا ہوں، میں ضرور نکاح کروں گا، مگر مجھے ایسا رشتہ مطلوب ہے، ایسی لڑکی مطلوب ہے کہ جو میرے مشن میں میرا ساتھ دے، اور وہ مجھے ایسا بیٹا دے کہ جو بیٹا خدا کے دین کا شہسوار بنے، اور قبلہ اول جس کو دنیا بیت المقدس کے نام سے جانتی ہے، بیت المقدس کو فتح کر لے، بیت المقدس پر غیر مالکانہ قبضہ عیسائیوں کا ان کے ہاتھ سے چھڑا کر اللہ کے گھر کو آزاد کرائے۔ میں ایسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ رشتہ نہیں ہوا، جہاں رشتہ آتا انکار کر دیتے۔ ایک دن ایک شیخ کے یہاں بیٹھے تھے، ایک ترکی شیخ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ دوران گفتگو ایک خاتون، ایک لڑکی وہاں پر جو حضرت کی مرید تھی، وہ انہی کی جو ہے مجلس کے اندر آ گئی، اور پردے کی آڑ میں کھڑے رہ کر اس نے اپنے شیخ سے کہا حضرت آپ نے جو رشتہ بھیجا تھا، وہ خاتون کہتی ہے جو رشتہ آپ نے بھیجا تھا بے شک وہ خوبصورت بھی تھا، وہ نوجوان صاحب مال بھی تھا، وہ بہت ساری صفتوں کا مالک تھا، مگر حضرت میں نے اس کا رشتہ نامنظور کر دیا، میں نے انکار کر دیا۔ حضرت نے فرمایا پہلے تو نجم الدین رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر خاموش رہیے، میں اس مریدہ سے بات کر لوں، اور اس سے کہا کہ بھئی میں نے جو بھیجا تھا رشتہ آپ نے اس کا انکار کیوں کر دیا؟ وہ خاتون نے وہی جملے کہے جو حضرت نجم الدین رحمت اللہ علیہ نے کہے تھے کہ حضرت میں تو ایسا نوجوان چاہتی ہوں، میں تو ایسے خاوند سے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ جو مجھ سے بے انتہا محبت کرے، اور مجھے اس کے مشن میں، اس کے کام میں مجھے ہاتھ بٹانے دے، اور میرے پیٹ سے ایسی اولاد پیدا ہو اس کے ذریعے سے جو اللہ کے دین کا شہسوار ہو، اور قبلہ اول بیت المقدس کا فاتح بن کر پیدا ہو۔ میں ایسے آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابھی تو کچھ کہے، اس سے پہلے حضرت شیخ نجم الدین رحمت اللہ علیہ تھے، انہوں نے فوراً حضرت سے کہا کہ حضرت میں اس خاتون سے، اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو اس کی سوچ ہے وہ میری سوچ ہے، جو میری دل کے خیالات ہے اور جو میرے دل کے جذبات ہے وہی خیالات اور جذبات اس کے بھی ہے۔ خیر رشتہ ہو گیا، اللہ نے اولاد سے نوازا۔ آپ جانتے ہو اللہ نے اس دینداری کی نسبت پر، اس خیر خواہی کی نسبت پر، دینداری اور نیک نیتی کی نسبت پر اللہ نے جو اولاد دی وہ کون تھے؟ وہ اور کوئی نہیں، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ان ماں باپ سے پیدا ہوئے، ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جن کا نام حضرت یوسف تھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب ایوبی رحمت اللہ علیہ وہ شخص ہے اور مرد مجاہد ہے، وہ نوجوان مومن ہے اور وہ اللہ کا ولی ہے، جن کے ہاتھوں اللہ نے قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو ایسا فتح کیا، ایسا فتح کیا، 750 سال، 761 سال تک مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر کسی کو ہمت نہ ہو سکی، اور کیسا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا، وہ کیسا مرد مجاہد تھا کہ جب اس دھرتی پر، اس ہندوستان پر انگریز آیا اور انگریز نے غاصبانہ قبضہ کیا اس ملک پر اور یہاں کے ہر محکمے پر قبضہ کیا،
تو انگریز نے تعلیمی سینٹروں پر بھی قبضہ کر لیا، جگہ جگہ کالج بنا دی، یونیورسٹیاں بنائیں، اسکولیں بنائیں، اور ان کا ناظم تعلیمات تھا جس کا نام سر میکالے تھا۔ اس سر میکالے نے یہ کہا کہ میں نے ایسے سینٹر ہندوستان میں قائم کر دیے ہیں، ایسے تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں جس میں پڑھنے والا بچہ نیشنلٹی کے حساب سے تو انڈین ہوگا، جنسیت کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوگا، قومیت کے اعتبار سے، مگر اس کی سوچ انگریز کی ہوگی۔ اور اس نے کہا کہ اب میری ان اداروں سے اور میرے ان سینٹروں سے پیدا ہونے والے تعلیم یافتہ لوگ، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا کردار اپنا کر دکھائے، کوئی ایسا نہیں پیدا ہوگا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمیں آج اصلاح معاشرے کے نام پر ایک چیز میں خاص طور پر توجہ دینی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نکاحوں پر تھوڑا سا غور کریں، رشتے تلاش کرنے میں، رشتوں کو ڈھونڈنے میں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، ہماری جتنی تحریکات ہے، جمعیت علماء ہند ہو، مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، ہماری تحریک دارالعلوم دیوبند ہو، تحریک دعوت و تبلیغ ہو، سب کی اور اکابروں کی ایک ہی آواز ہے کہ ہم اپنی طاقتوں کو غیر ضروری چیزوں میں ضائع نہ کرے، اپنے مالوں کو ضائع نہ کرے، اپنی طاقتوں کو ضائع نہ کرے، اپنے مالوں کو صحیح جگہ پر لگائے، اپنی جوانیوں کو صحیح جگہ پر لگائے۔ منگنی ہو جاتی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم اس کو ہاف میریج سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ہاف میریج، منگنی کو ہم نے نام دے دیا ہے ہاف میریج، اور ہاف یعنی 50%، ہاف یعنی 50% ہوتا ہے۔ تو اب یہ 50% کی وجہ سے ہمارے نوجوان غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ میں 50% تک تو پہنچ چکا ہوں، لہذا 50% تک کے معاملات میرے لیے درست ہے، اب میرے لیے ایک دوسرے کا آپس میں باتیں کرنا، موبائل پر چیٹنگ کرنا، وار تہواروں میں گھومنے جانا، اور نہ جانے کیا کیا خرافات، اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ یہ بھی اصلاح معاشرے میں ضروری ہے کہ جب تک ایک نوجوان اپنی دلہن کو جب تک اپنی زبان سے قبول نہیں کرتا، اور وہ خاتون اپنی ذات کو اپنے شوہر کے لیے جو ہے حلال نہیں کرتی، وہاں تک یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے۔ جب تک لفظ قبول نہیں کہتے، وہاں تک ایسے ہی اجنبی ہے جیسے پہلے اجنبی تھے۔ پھر منگنیاں، بعض منگنیاں تو شادی سے بھی بڑی اوپر ہوتی ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ منگنیوں میں بھی بارات جاتی ہے۔ اب تک تو سنا تھا کہ شادی کی بارات ہوتی ہے، مگر اب تو ایک جگہ سے کنکوتری آئی کہ منگنی میں جانے کی بارات کی دعوت۔ اوہو، منگنی میں! آج ہم نے منگنی کو شادی سے بھی زیادہ بڑا کر دیا۔ اتنا اہتمام، باقاعدہ گاڑیاں بک کی جاتی ہے، ہال بک کیے جاتے ہیں، دعوتوں پر دعوت ہوتی ہے، لڑکا لڑکی ابھی نکاح نہیں ہوا، آپس میں ایک دوسرے کو بٹھاتے ہیں، وہاں پرائے مرد بھی ہے، غیر محرم عورتیں بھی ہے، وہ نوجوان دلہے کے دوست بھی اس کی بیوی کو دیکھ رہے ہیں، دلہن کی سہیلیاں اس کے شوہر کو دیکھ رہی ہے، اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنائی جا رہی، مٹھائیاں کھلائی جا رہی، ہاتھوں میں ہاتھ دیے جا رہے، نہ جانے کیا کیا دھتین کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ ہم نے بڑے بڑے نکاح دیکھے،
बड़े बड़े निकाह देखे, मिलियनरों के इंग्लैंड में देखे, कनाडा में देखे, मस्जिद के अंदर बड़ी सादगी में कहना पड़ता है कि भाई बयान लंबा हो गया, भाई दूल्हे मियाँ को बुलाओ, कब आएंगे? मौलाना आपके सामने बैठे, ये क्या, यही तो दूल्हे हैं। कोई फुलहार नहीं, कोई अलग से चमकता हुआ, वो अब तो क्या हाथ में रखते हैं, वो खंजर रखते हैं, चमकता हुआ खंजर। शादी के दिन वो चमकता हुआ खंजर, वालिद मोहतरम से सुना कि आपने फरमाया कि मैंने उस दूल्हे को कहा कि भाई ये चमकता हुआ खंजर को और नवी दुल्हन को, शादी को आपस में क्या लेना देना? ये खंजर को और ये दुल्हन को क्या लेना देना? तू अपनी पहली दुल्हन को क्या ये खंजर दिखाएगा, ये दिखाएगा, उसको इससे डराएगा? और कुछ भी नहीं, सादगी के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ में हम लोग शादियों में इतना खर्चा करते हैं, इतना खर्चा, धूम खर्चा करते हैं। अभी आपने शायद व्हाट्सएप पर एक मैसेज पढ़ा होगा या सुना होगा, 10 नवंबर को एक शादी थी रतलाम में, मुझे ही दावत थी, मुझे जाना था। मौलाना जुमेरात का दिन है 10 नवंबर, और रतलाम के मरकज पर मगरिब से ईशा इज्तिमा का दिन भी है, आपका बयान हो जावे और फिर ईशा के बाद आपको निकाह पढ़ाना है। मैं ठीक है, बीच में जो वास्ता थे वो मौलाना साहब थे, मंजूर कर लिया। थोड़े दिन के बाद फिर फोन आया कि मौलाना माफ करना, हमें पता चला है कि वो तो बहुत आलीशान और बड़ी जो है महंगी शादी करने वाले हैं और बहुत रस्म रिवाज और खुराफात होने वाले हैं। मरकज वालों ने भी मना कर दिया, तो मैं आपसे मशवरा करके चाहता हूं। मैंने कहा कि भाई मेरा भी आप इनकार कर दो, मेरा भी मना कर दो कि मैं भी नहीं, हम भी नहीं आएंगे। बाद में उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, अभी 10 नवंबर की बात है कि रतलाम की वो शादी 10 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया, 10 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। सिर्फ दावत नामे के अंदर कंकोत्री ऐसी हजारों रुपए की तो कंकोत्री थी, जिसमें 1-1 किलो ड्राई फ्रूट थे, 1-1 किलो दावत के अंदर। शायद आपने व्हाट्सएप पर पढ़ा होगा। मैंने बिल्कुल मना कर दिया, भाई हम भी नहीं आएंगे। और उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया कि देखे मौलाना ऐसा हुआ। आज दुनिया को दिखाने के लिए, वाहवाही के लिए, चंद दिनों की तारीफ के लिए आज हमारे मुआशरे के अंदर धूम खर्चा किया जा रहा है, शादियों के नाम पर, मंगनियों के नाम पर। हाँ, और बारात, अल्लाह अकबर, बारात, मैं अपनी आखिरी बात कर दूं और फिर अपनी जगह ले लूंगा। ये बारात का तो कहीं शरीयत में जिक्र ही नहीं है। आप अगर देखेंगे तो बारात का जिक्र ही नहीं मिलेगा। हमारे जो पटेल बिरादरी है, गुजराती बोलने वाले, वो बारात को बोलते हैं जान। क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं कि जान आई, जान आई। तो हमारे बुजुर्ग ने फरमाया कि बिल्कुल सही नाम दिया है उनका जान, कि वो ऐसी जान है कि जान निकाल कर ही जाती है, वो ऐसी आती है कि फिर जान निकाल कर जाती है। बारात का तसव्वुर शरीयत में है ही नहीं। और हमारे यहां क्या है, 4 बेटे हैं, चारों का अलग अलग सर्कल, अलग अलग गाड़ियां, मेरा सर्कल अलग आएगा, इसका सर्कल अलग आएगा, बारात में जा रहे। फरमाया कि किसी जमाने में जब ऐसे जरिए इबलाग नहीं थे, यानी मोबाइल का जमाना नहीं था, इंटरनेट का नहीं था, फोन का नहीं था, खबर एक दूसरों तक जल्दी पहुंचती नहीं थी, तो लोग अपनी बेटियों का रिश्ता दूर करते भी नहीं थे, दूर नहीं करते थे, अपने गांव से दूर, शहर से बाहर नहीं करते थे। क्या पता भाई हमारी बेटी के साथ क्या हो, कब क्या हो जाए, हमें पता ही ना चले। ये तो अब मोबाइल आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब तो इंग्लैंड तक भी रिश्ते कर देते हैं और कनाडा तक भी कर देते हैं, और इतनी दूर रहकर भी रोजाना कनेक्शन तो जारी रहता है माशाल्लाह। वो एक शौहर घर में अपने आया
تو اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا بیٹا تیری امی کہاں ہیں، یعنی اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ بیٹا تیری امی کہاں ہیں. تو بیٹا بھی بڑا چالاک تھا، آج کے زمانے کا تھا، تو اس نے کہا ابا ابا امی کو چارجنگ میں رکھا ہے. باپ پوچھتا ہے بیٹے سے کہ بیٹا امی کہاں ہیں، جلدی بلا. تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا ابا امی کو چارجنگ میں رکھا ہے. تو باپ کو بھی دھکا لگتا ہے، یہ کیسی چارجنگ؟ کہا کہ کیا مطلب تیرا؟ تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا امی جو ہے نا ان کی امی سے بات کر رہی ہے ویڈیو کال پر، تو جب تک 1 گھنٹے تک بات نہیں ہوتی وہاں تک اس کی چارجنگ فل نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اماں کو چارجنگ پہ رکھا ہے، یعنی 1 گھنٹے بات کرا دیتے ہیں تو پھر پورا دن مست نکلتا ہے، آرام سے جو ہے گزر جاتا ہے. تو یہ تو اب ایسا ہے کہ دور دور سسرال ہے پھر بھی جو ہے لڑکیاں اپنے پیئر سے بات کرتی ہے. کسی زمانے میں ایسا نہیں تھا تو دور دراز شادیاں نہیں ہوتی تھی، اور اگر ہوتی بھی تھی تو پھر دلہن کو لینے کے لیے 5-6 لوگوں کو ساتھ میں لیتے تھے، 5-6 لوگوں کو ساتھ میں لے لیتے تھے کہ بھائی اب دلہن کو لے کر آنا ہے. فاسٹ سواریاں تو ہے نہیں، دور دراز کا سفر ہے، گاڑوں پر اور جو ہے گھوڑا گاڑیوں پر بڑد گاڑوں پر آنا ہے، اور پھر دلہن کے اوپر کچھ سونا بھی ہوگا، کچھ جہیز اور سامان بھی ہوگا. راستے غیر معمول ہیں، چور ڈاکوؤں کا ڈر ہے، ہو سکتا ہے راستے میں کوئی لوٹ لے. تو چلو بھائی احمد بھائی تم بھی ساتھ میں چلو، اور رفیق بھائی تم بھی ساتھ میں چلو. اس طرح 5-6 کو لے کر ایک بارات بنتی تھی کہ بھائی دلہن کو لے کر آنا ہے تو صحیح سلامت گھر پر لے آوے، رستہ کے ڈاکوؤں سے بچ جاوے. اب اس بارات کو ہم نے ایسی شکل دے دی، ایسی شکل دے دی کہ یہی بارات گنڈے بن کر جاتے ہیں، ڈاکو بن کر جاتے ہیں. سامنے لڑکی کی کیا حیثیت ہے، لڑکی والوں کی کیا حیثیت، وہ دیکھنا چاہیے. کھلانے کی حیثیت ہے بھی یا نہیں؟ زبردستی کی جاتی ہے. 100 لوگ تو آئیں گے ہمارے، 200 لوگ تو آئیں گے، بھائی آپ دیکھ لو تھوڑے بہت آ جاؤ مختصر. کہ نہیں بھائی ہمارے یہاں پہلا کاج ہے، پہلی شادی ہے، سب ناراض ہو جائیں گے، ہمیں سب کو گننا پڑے گا، آپ ان کو کھانا کھلا دیں. لڑکی والوں پر تو کھلانا ہی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اتنا بوجھ ڈالتے ہیں. اور پھر بارات کی دعوت دی جاتی ہے، نہیں دی جاتی ہے تو ناراضگیاں، ان کو بلایا بارات میں ہم کو نہیں بلایا. بھائی بارات کی حیثیت تو سمجھے. 50 آدمی کا بولا تھا، 100 آدمی کا بولا تھا، 150 لے کر چلے گئے. اب سامنے والے کی حیثیت نہیں ہے، اس نے 100 آدمی کا کھانا بنایا، 100 کا کہا، 100 کا بنایا، 110 کا بنایا، تم 150 لے کر پہنچ گئے. فرمایا علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، یہ جو 50 بغیر دعوت کے گئے ہیں، آقا فرماتے ہیں جو کسی کے گھر میں بغیر دعوت کا پہنچتا ہے، داخل ہوتا ہے چور بن کر اور نکلتا ہے تو لٹیرا بن کر نکلتا ہے. یہ لٹیرے ہیں. یہ بارات تو ان لٹوروں سے بچنے کے لیے تھی جس کو ہم نے آج رسم و رواج بنا دیا ہے. اور اگر کھانا کھٹ گیا ان 50 کی وجہ سے تو جو بے عزتی ہوئی لڑکی والوں کی، جو شرمندگی ہوئی، تو جو گناہ مسلمان کو ذلیل کرنے کا ہے وہی گناہ ان 50 کو ہوگا کہ تمہارے زیادہ آنے کی وجہ سے اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. ہمیں اپنے معاشرے کو ان طرح سے اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. میں آخر میں مبارکبادی دیتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے. والد محترم سے ہم صرف درخواست کریں گے کہ وہ چند نصیحتوں پر دعا کر کے جلسہ ختم کر دے. ہم جو ہے دعا کرتے ہیں ہمارے میزبان کے لیے، رضوان بھائی اور ساجد بھائی کی والدہ جو بیمار ہے، نجمہ خالہ، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ان کی والدہ بھی بیمار ہے، ان کی خالہ بھی بیمار ہے، ان کی مامی جان بھی بیمار ہے. درخواست کی ہے کہ دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ تمام امت کی بیماروں کو شفا عطا فرمائیں اور ان کے والد مرحوم
مرحوم سلیم بھائی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے خالو سسر مرحوم علی بھائی اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور بھی کچھ دعا کی درخواست آئی ہے۔ میمن نگر میں جناب یونس بھائی ہاسوٹی صاحب بیمار ہے، ان کے لیے خاص شفا کی درخواست کی گئی ہے۔ دعا فرما اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے یونس بھائی ہاسوٹی ان کو بھی مکمل شفا عطا فرمائے۔ میمن نگر کی محمدی مسجد کے پیش امام حضرت مولانا رضوان صاحب پالنپوری بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا فرما اللہ تعالیٰ انہیں بھی مکمل شفا عطا فرمائے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب نے کہا ان کی والدہ بھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل شفا عطا فرمائے، آمین۔ میں بڑے ہی ادب